بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی آن لائن ہیڈ لائنز۔ ایران اور حزب اللہ اور دیگر اتحادیوں کے جواب کے خوف سے صہیونی حکومت کی معیشت بے حد متاثر۔ ایرانی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق صہیونی حکومت کے چینل 13 ٹیلی ویژن کے اقتصادی تجزیہ کار نے بتایا کہ صہیونی حکومت حماس کے رہنما شہید اسماعیل ہانیہ اور حزب اللہ کے سینئر کمانڈر فواز شکر کے قتل کے بعد ایران اور لبنان کی اسلامی مزاحمتی تنظیم کے جواب کا انتظار کر رہی ہے، اور اس جان لیوا انتظار سے اسرائیل کو شدید اقتصادی ضربیں لگ رہی ہیں۔ نیوز رپورٹ کے مطابق اقتصادی تجزیہ کار نے کہا ہے کہ پچھلے 2 ہفتوں میں مارکیٹ کریش کر گئی، بہت سی اقتصادی سرگرمیاں رک گئی ہیں اور دیگر سرگرمیاں عوامی خوف کی وجہ سے تعطل کا شکار ہیں۔ نیز لبنان اور ایران کے ممکنہ حملے کی تیاری کے لیے اٹھائے گئے اقدامات سے اقتصادی سرگرمیاں بہت شدت سے متاثر ہو رہی ہیں۔ قیدیوں کے تبادلے کے لیے نیتن یاہو کی نئی شرط۔ نیوز رپورٹ کے مطابق صہیونی میڈیا ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ نیتن یاہو نے قیدیوں کے تبادلے کے معاہدے کے لیے نئی شرائط حماس کے لیے نہیں بلکہ وائٹ ہاؤس کے لیے تجویز کی ہیں۔ اس سلسلے میں الجزیرہ نیوز چینل نے لکھا کہ عبرانی خبرساز ادارے نے ذرائع کے حوالے سے خبر دی ہے کہ نیتن یاہو نے حماس کے ساتھ قیدیوں کے تبادلے کے بعد بھی جنگ جاری رکھنے پر اصرار کرتے ہوئے امریکی صدر جو بائیڈن سے تحریری ضمانت کا مطالبہ کیا ہے۔ حزب اللہ نے اسرائیل کی کمزوری پکڑ لی، معمولی ڈرون سے اہم تنصیبات کو نشانہ بنانے لگیں۔ ایرانی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق شمالی محاذ پر ڈرونز کا خطرہ شدت اختیار کر گیا اور ایک ہی وقت میں ان درجنوں ڈرونز کی خوفناک پروازوں کے حوالے سے صہیونیوں میں خدشات بڑھ گئے ہیں۔ عبرانی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق کہا جا رہا ہے کہ دشمنوں نے ہماری کمزوری پکڑ لی ہے، وہ سستے اور معمولی ڈرونز کے ذریعے حساس تنصیبات کو نشانہ بنانے لگے ہیں۔ عبرانی ذرائع نے مزید بتایا ہے کہ حزب اللہ کے ڈرونز اسرائیلی فورسز کو نشانہ بناتے ہیں اور یہ اپنی ہائی ٹیک پاور سے ناقابل یقین حد تک ہماری حساس تنصیبات تک پہنچنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ حزب اللہ کی ڈرونز کی مدد سے نیتن یاہو کے ٹھکانوں کا سراغ لگانے کی ناکام کوشش۔ اسرائیل کے عبرانی اخبار نے خبر دی ہے کہ ایک اسرائیلی جنگی بحری جہاز پر نصب رڈار نے ساحلی شہر کیساریہ کے قریب حزب اللہ کے ایک ڈرون کا پتہ لگایا۔ خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ کے ڈرون کا مقصد نیتن یاہو کے ذاتی گھر کی تصاویر بنانا تھا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ زمینی فوجی ریڈار سسٹم نے حزب اللہ کے ڈرون کا پتہ نہیں لگایا، صرف سمندری ریڈار نے اس کا پتہ لگایا۔ اخبار کا کہنا ہے کہ علاقے میں لڑاکا طیارے بھیجے گئے لیکن وہ ڈرون کے مقام کا تعین کرنے سے قاصر رہے۔ عالمی برادری فلسطینی عوام کو تحفظ فراہم کرے، حماس کا مطالبہ۔ فلسطینی مزاحمتی تحریک حماس نے عالمی برادری اور اقوام متحدہ سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ فلسطینی شہریوں کو تحفظ فراہم کریں اور ان کے خلاف اسرائیل کے وحشیانہ جرائم کو روکیں۔ حماس کی جانب سے ایک تحریری بیان میں کہا گیا ہے کہ واشنگٹن اور مغربی ممالک کی حمایت سے قاصر اسرائیل کی خلاف ورزیاں جاری ہیں جو انتہا پسند حکومت کو نسل کشی جاری رکھنے کے لیے تعاون فراہم کرتی ہیں۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ اسرائیل غزہ کی پٹی کے وسطی علاقوں میں نہتے شہریوں کو نشانہ بنا رہا ہے، جہاں خاص طور پر شمالی اور جنوبی علاقوں سے لاکھوں افراد پناہ لیے ہوئے ہیں۔ روس کے مشرقی علاقے میں 7.2 شدت کا زلزلہ، سونامی کا خدشہ۔ روس کے مشرقی ساحلی علاقے میں 7.2 شدت کے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹس کے مطابق زلزلے کا مرکزی ساحلی شہر پیٹرو پاولوسکی کمچٹکا سے 55 کلومیٹر دور تھا اور گہرائی 18 میل تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ زلزلے کے جھٹکوں کے بعد سونامی کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے۔ زلزلے کے بعد اب تک کسی جانی اور مالی نقصان کی اطلاعات موصول نہیں ہوئی۔ امریکی نیشنل سونامی وارننگ سینٹر کے مطابق زلزلے سے بڑی تعداد میں ہلاکتوں کا امکان نہیں ہے۔
यूक्रेनी फौज की रूसी इलाके क्रोसक में मजीद कामयाब पेश कदमी। यूक्रेन की फौज ने इतवार 18 अगस्त को दावा किया है कि सरहदी इलाके क्रोसक में 80% से जायद बस्तियों का कंट्रोल अब इसके पास है। यूक्रेनी फौज ने रूस के इस इलाके में अचानक हमला करते हुए कामयाब पेशकदमी की थी। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने अपने एक ताज़ा एक्स पैगाम में कहा है कि मुल्की अफवाज ने रूस में फौजी कार्रवाई करते हुए मजीद रूसी फौजियों को जंगी कैदी बना लिया है। ताहम मास्को हुकूमत ने इन खबरों की तरदीद की है और कहा है कि क्रोसक में यूक्रेनी हमले को पसपा कर दिया गया है। खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल पर हिंदुस्तान में डॉक्टरों की मुल्क गिर हड़ताल। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ड्यूटी के दौरान एक खातून डॉक्टर की इस्मत दरी और कत्ल के खिलाफ दिल्ली एम्स समेत मुल्क भर के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल आज भी जारी है। डॉक्टरों की हड़ताल के सबब तकरीबन तमाम अस्पतालों में सेहत की खदमात बुरी तरह मुतासर हुई हैं, जिसके बाद तमाम सरकारी अस्पतालों के ओपीडी के नुस्खे के काउंटर पर मरीजों की लंबी कतारें देखी जा रही हैं। यूक्रेन ने रूसी इलाके पर हमला करके खुफिया अमन मुज़ाकरात को तबाह कर दिया। अमरीकी रोजनामे वॉल स्ट्रीट जर्नल ने दावा किया है कि यूक्रेन ने रूसी इलाकों पर हालिया हमला करके दोनों ममालिक के दरमियान खुफिया अमन मुज़ाकरात को तबाह कर दिया है। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान कतर की सालसी में बातचीत शुरू होने जा रही थी, जिसमें दोनों ममालिक में जुज़वी जंगबंदी हो सकती थी। अमरीकी रोजनामे ने बताया है कि रूस और यूक्रेन दोनों ममालिक दोहा वफूद भेजने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते यूक्रेन ने रूसी इलाके पर हमला करके मुज़ाकरात को नुकसान पहुंचाया। क्रस्ट पर हमले के बाद मास्को ने मुज़ाकरात से इनकार कर दिया। शिमाली कोरिया जाने वाले गैर मुल्कियों के लिए अहम खबर। शिमाली कोरिया रवां साल के आखिर में गैर मुल्की सियाहों की आमद पर लगाई जाने वाली पाबंदी ख़त्म कर देगा। मज़कूरा पाबंदी कोरोना वायरस की वबा के बायस आयद की गई थी। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक ये बात सियाहती दौरों का इंतज़ाम करने वाली 2 कंपनियों ने गुज़िश्ता रोज़ मीडिया को बताई। ट्रंप ने ख़वातीन के पर्दे की हमायत कर दी। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पर्दे की हमायत करते हुए कहा है कि हमें ख़वातीन की पसंद में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। उनका कहना था कि अगर मैं औरत होता तो मैं भी पर्दा करता। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप जो रवां साल होने वाले अमरीकी सदारती इंतखाबात में एक बार फिर रिपब्लिकन्स की जानिब से उम्मीदवार हैं कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेज़ी से वायरल हो रही है, जिसमें वो पर्दे की हमायत करते हुए दिखाई देते हैं और कह रहे हैं कि जो ख़वातीन पर्दा करना चाहती हैं तो हमें इनकी पसंद और इंतखाब में मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। बांग्लादेश में तलबा के लिए बड़ी खबर। बांग्लादेश में 1 माह की बंदिश के बाद तालीमी अदारे खुल गए। बांग्लादेशी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ारत तालीम ने तमाम जामियात, कॉलेजेस और स्कूल खोलने की हदायत जारी कर दी। हंगामों के दौरान 17 जुलाई को तलबा के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए तालीमी अदारे गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर दिए गए थे। वस्ती गजा में लड़ाई, 2 इसराइली मेजर हलाक। इसराइली फ़ौज के गजा में हमले जारी हैं। वस्ती गजा में लड़ाई के दौरान इसराइल को मज़ीद 2 फौजी अफसरान का नुकसान उठाना पड़ा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा गजा जंगबंदी के लिए मशरिक़ वस्ता के दौरे पर रवाना। अमेरिका के वज़ीर ख़ारजा एंथनी ब्लिंकन गजा में जंगबंदी के लिए फ्रीकैन से मुलाकात करने मशरिक़ वस्ता के अहम दौरे पर रवाना हो गए। गजा में जंग के आगाज़ से ये इनका नवा दौरा है। आलमी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का पहला पड़ाव इसराइली दारुल तेल अवीव होगा, जहाँ वो आला सतह के इसराइली क़यादत से मुलाकात करेंगे और इन्हें जंगबंदी पर राज़ी करने की कोशिश करेंगे। इस्माइल हानी की शहादत के बाद एंथनी ब्लिंकन का ये मशरिक़ वस्ता का पहला दौरा है, जिसमें वो हमास की क़यादत के साथ साथ फ़लस्तीनी अथॉरिटी के सदर महमूद अब्बास से भी मुलाकात करेंगे और वहां से मुमकिन तौर पर मिस्र रवाना होंगे। ताजरों का हुकूमती ताजर दोस्त स्कीम के खिलाफ मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान।
نیوز رپورٹ کے مطابق تاجر دوست اسکیم کے تحت ٹیکس وصولی کے لیے تاجروں کو نوٹسز جاری کرنا شروع کر دیے، جس کی وجہ سے چھوٹے تاجروں اور دکانداروں نے شدید پریشانی کا اظہار کر دیا۔ ایف بی آر کے فیلڈ فار مشنز کی جانب سے تاجر دوست اسکیم کے تحت دکاندار سے ایڈوانس ٹیکس طلب کیا گیا۔ ایف بی آر کی جانب سے نوٹسز کے اجرا پر چھوٹے تاجر اور دکاندار اس لیے پریشان ہے کہ ہر مہینے کی 15 تاریخ تک تاجر دوست اسکیم کے تحت ایڈوانس ٹیکس کی ادائیگی کی جائے گی۔ سندھ میں آئندہ 72 گھنٹوں میں شدید بارشوں کی پیش گوئی، سیلاب کی وارننگ جاری۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے جاری ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ طاقتور مونسون ہواؤں کا ایک سلسلہ بلوچستان کے شمال وسطی، مشرقی اور شمال مشرقی علاقوں کو متاثر کر رہا ہے۔ فیصل آباد میں 100 سے زائد ٹیکسٹائل ملز بند، لاکھوں مزدور بے روزگار۔ انرجی ٹیرف اور مارک اپ میں اضافے کے باعث پیداواری لاگت بڑھنے سے فیصل آباد کی اولین ٹیکسٹائل ملز میں شامل 17 ٹیکسٹائل ملز سمیت 100 سے زائد چھوٹی بڑی فیکٹریاں بند ہو گئیں۔ افغان حکومت کا باجماعت نماز ادا نہ کرنے والے ملازمین کی تنخواہوں سے کٹوتی کا اعلان۔ غیر ملکی خبرساں ادارے کی رپورٹ کے مطابق ایک انٹرویو میں ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے بتایا ہے کہ جو ملازمین نماز ادا نہیں کریں گے انہیں پہلے نصیحت کی جائے گی، عمل نہ کرنے والوں کی ملازمت کی جگہ تبدیل یا عہدے میں تنزلی کر دی جائے گی۔ ذبیح اللہ مجاہد کا مزید بتانا تھا کہ ان سزاؤں کے علاوہ باجماعت نماز نہ پڑھنے والے ملازمین کی تنخواہوں میں کٹوتی بھی کی جائے گی۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔